بسم الله الرحمن الرحیم. درس دوم، گفتگو. پدرام اور توماس کے درمیان یہ گفتگو ہے جو پدرام توماس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں کے ہیں۔ پہلے ہم رسمی طور پہ یعنی معیار نوشتاری میں یہ مکالمہ پڑھیں گے، اس کے بعد گرین والے حصے میں معیار گفتار یعنی بول چال والے فارسی میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے یہ گفتگو کو انجام دیتے ہیں۔ پھیدرام ایک فارسی نام ہے، پھیدرام، اور توماس وہی ٹامس ایک انگلش نیم ہے۔ پھیدرام سلام، توماس جواب دیتا ہے سلام۔ پدرام کہتا ہے من پدرام هستم، من ایرانی هستم، تو اهل کجا هستی؟ تو اهل کجا هستی؟ میں پدرام ہوں، میں ایرانی ہوں، تم کہاں کے ہو؟ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو توماس کہتا ہے من توماس هستم، من اهل آلمان هستم، میں ٹامس ہوں، میں آلمان کے یعنی جرمنی کے رہنے والی ہوں۔ تو پرشین میں جرمنی کو کہتے ہیں آلمان۔ یہ نوشتاری معیار میں۔ اب گفتاری معیار یعنی بول چال والے میں دیکھیے، پھیدرام هستم شارٹ فارم میں ہوتا ہے پھیدرامم، ہستم میں ہست کو حذف کرتے ہیں اور آخر کے میم کو لے جا کے پچھلے والے لفظ کے اینڈ میں لگاتے ہیں۔ پھیدرام هستم بول چال میں یعنی شارٹ فارم میں ہوگا پھیدرامم، من پھیدرام هستم بول چال میں ہوگا من پھیدرامم۔ من ایرانی هستم شارٹ فارم میں ہوگا من ایرانیم۔ اب ادھر الف کے ساتھ کیوں جوائن ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایرانی کے آخر میں چھوٹی یا ہے۔ جب واول ہوتے ہیں اینڈ میں چھوٹی یا اور واو اور الف ہوتے ہیں تو اس میں الف کے ساتھ میم جوائن ہوتا ہے۔ ایرانی ہستم، ایرانی یا کی وجہ سے آخر میں ہستم کا میم الف کے ساتھ جوائن ہوا ہے، ایرانیم۔ اب اگر پاکستانی ہوگا تب بھی الف کے ساتھ میم لگے گا، پاکستانیم، امریکائیم، عراقیم، عربم۔ کجا ہستی، اب دوبارہ ہست کو ہم حذف کریں گے، آخر کے یا کو، ہستی کے آخر میں جو یا ہے اس کو لے کے پچھلے والے کھجا کے اینڈ میں لگائیں گے۔ کھجا ہستی ہوگا کھجائی، کھجا ہستی بول چال میں کھجائی۔ اور اہل آلمان ہستم، پھر سے وہی ہوگا، ہست کو حذف کریں گے، میم کو لے جا کے پچھلے والے لفظ کے اینڈ میں لگائیں گے۔ آلمان کے اینڈ میں، نون کے اینڈ میں ہستم کا میم لگے گا اور خود ہست کیا ہوگا؟ حذف ہو جائے گا۔ اہل آلمانم یعنی اہل آلمان ہستم، میں آلمان کے رہنے والا ہوں، میں جرمنی کا رہنے والا ہوں، بول چال میں ہوتا ہے من اہل آلمانم، اہل آلمانم شارٹ فارم۔ اب دوبارہ اسی گفتگو کو شارٹ فارم میں پڑھتے ہیں۔ سلام، سلام، من پدرامم، من ایرانیم، تو اہل کجایی؟ من توماسم، من اہل آلمانم۔ یہ سارے گفتگو میں دیکھتے ہیں کہ ہستم کو میں نے ہست کو حذف کر کے صرف آخر کے شناسے کو لے جا کے پچھلے والے لفظ کے اینڈ میں لگایا، تو یہ ہمارے بول چال میں جملے شارٹ ہو گئے ہیں۔ جیسے انگلش میں آئی ایم کو آئم کر کے شارٹ کرتے ہیں، پرشین میں بھی ہستم کے میم کو، ہستم کو حذف کرتے ہیں اور میم کو لے جا کے آخر میں لگاتے ہیں، یا ہستی کے یا کو لے جا کے اینڈ میں لگاتے ہیں۔ اس ڈائلاگ کو چینج کر کے اپنے اپنے ناموں کے ساتھ ڈائلاگ کو نیو بنائیں، بول چال والے انداز میں اور ریٹن انداز میں۔ اس پیج میں، اس چیپٹر میں ہم ای والے الفاظ پڑھیں گے اور پے والے الفاظ پڑھیں گے اور تے کے الفاظ کو ہم پڑھیں گے۔ ایران ملک کا نام ہے، ہم پاکستان، اردو میں ہم ایران کہتے ہیں، پرشین میں ایران ہوتا ہے، ایران غلط ہے، ایران۔ ایتھالیا، اٹلی کو ایتھالیا ملک کا نام ہے، اب نیشنلٹی یعنی ملیت ہوگا ایتھالیائی، ایرانی، ایتھالیائی۔ من ایرانی هستم، یا نیگیٹو میں بولنا ہے من ایرانی نیستم، من کے ساتھ میم لگتا ہے نا ان میں، پازیٹیو میں من پاکستانی هستم، من ایرانی نیستم، نیستم۔ ایتھالیائی،
من پاکستانی هستم. من ایتالیایی نیستم. لائن کو پرشین میں کہتے ہیں شیر، اور گرے کلر کو کہتے ہیں توسی، اور براؤن کلر کو قہوئی۔ نیچے دیکھیں، گلاس کو کہتے ہیں لیوان، اسکارف کو کہتے ہیں روسری، اور ڈارک بلیو کلر کو کہتے ہیں سرمئی۔ اب جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیر قهوه‌ای است، یا رنگ شیر جنگل۔ یاد رکھیں، دودھ کو بھی پرشین میں ملک کو بھی شیر کہتے ہیں، ایز اٹ از، جیسے لائن ہے ایز اٹ از، شیر کے ڈکٹیشن بھی سیم ہوگا، بس پتہ چلے گا کہ شیر جنگل جب کہتے ہیں یعنی جنگل والا لائن، اور دوسرا والا شیر جب کہتے ہیں یعنی ملک، پینے والا ملک۔ شیر جنگل قوی است، یعنی جنگل کا جو شیر ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے، طاقتور ہے۔ رنگ شیر قهوه‌ای است، شیر کا کلر براؤن ہے۔ رنگ شیر قهوه‌ای و سفید است، سفید اور براؤن ہے۔ توسی یعنی گرے کلر۔ روسری من توسی است، روسری کا ابھی پڑھا تھا یعنی اسکارف۔ روسری من، یا کے نیچے زیر لگا کے من کے ساتھ جوائن کریں گے یعنی میرا اسکارف۔ روسری من یعنی میرا اسکارف قهوه‌ای است، براؤن ہے۔ یا جملے کو مکمل کرتے ہیں۔ رنگ روسری من یعنی میرے اسکارف کا کلر، رنگ پہلے آئے گا پھر روسری من آئے گا۔ رنگ روسری من قهوه‌ای است، رنگ روسری من توسی است، رنگ روسری من سرمئی است۔ اب من کے جگہ کسی کا نام لگا سکتے ہیں، یا اپنے ماں یا اپنے بہن کا بتا سکتے ہیں۔ رنگ روسری خواہر من یعنی میری بہن، خواہر سنا ہوگا اردو میں خواہر، اور برادر انگلش والا برادر، پدر اور مادر انگلش والا مدر اینڈ فادر۔ رنگ روسری مادر من سرمئی است، میری امی کے اسکارف کا کلر ڈارک بلو ہے، نیوی بلو ہے۔ رنگ روسری خواہر من قهوه‌ای است، میری بہن کا اسکارف کا کلر براؤن ہے۔ رنگ روسری من توسی است، میرے اسکارف کا کلر گرے کلر کا ہے۔ اسی طرح جملے بنا سکتے ہیں۔ اگلے پیج کے الفاظ تو آپ کو ہی کمپلیٹ کرنا ہے، ان میں آپ ای والے الفاظ کو لکھیں اور یہ الفاظ کو مکمل کریں۔ اگلا والا پیج پے والے الفاظ ہے۔ پر یعنی وہی پر جو ہم اردو میں کہتے ہیں، پرندوں کا جو پر ہوتے ہیں۔ پاپ کرسچنوں کا جو پادری ہوتے ہیں، پادری۔ ژاپن یعنی جاپان۔ آشپز یعنی کوک۔ زیپ، اس میں یا بھی ہے، زیپ یعنی وہی زپ انگلش والا۔ ہواپیما یعنی ایروپلین، ہواپیما۔ شیمپو وہی شیمپو، شیمپو۔ سوپ وہی سوپ کو کہتے ہیں۔ هواپیما ایروپلین. این هواپیمای ایران است. این هواپیمای پاکستان است. آن، دیکھیں این الف یہ نون، این یعنی دس، آن آمدہ اور نون، آن یعنی وہ، دیٹ. آن هواپیمای ایران است. این هواپیمای پاکستان است. وہ ایران کا جہاز ہے، یہ پاکستان کا جہاز ہے. اور اسی طرح ژاپن، مثلا آن هواپیمای ژاپن است، یا این آشپز ژاپنی است، یہ کوک جاپنیز ہے. این آشپز ژاپنی است. اب زپ کے لیے، این زپ لباس من است. زپ کے اینڈ میں پے کے نیچے زیر لگے گا. لباس کے سین کے اینڈ میں بھی، سین کے نیچے بھی زیر لگے گا، اور پھر من کے ساتھ جوائن ہوگا، ملے گا. این یعنی یہ، زپ لباس من است. این زپ لباس من است، یہ میرے لباس یعنی میرے کپڑے کا زپ ہے. اور پاپ یعنی پاپ در کلیسا است، جو پادری ہے یہ چرچ میں ہے. پاپ در کلیسا است. این پر پرنده است،
یہ پرندے کا پر ہے۔ این پھرے، پر کے اینڈ میں یعنی را کے نیچے زیر لگے گا۔ این پھرے پرنده است. پاپ در کلیسا است. یا این پاپ مهربان است. پاپ مہربان ہیں۔ ژاپن یک کشور مترقی است. ژاپن یعنی وہ ملک ژاپن، کشور ملک کو کہتے ہیں، جیسے اردو اینتھم قومی ترانے میں بھی کشور حسین سنا ہوگا، تو کشور یعنی ملک۔ کشور ژاپن خیلی پیشرفته است. پیشرفته یعنی مترقی، ترقی یافتہ، پیشرفته۔ اسی طرح آشپز کوک کے ساتھ جملے بنائیں گے۔ شامپو، این شامپوی من است. یہ میرا شیمپو ہے۔ انڈے والا شیمپو، انڈے کو کہتے ہیں تخم مرغ، تخم مرغ، مرغی کا انڈا۔ این شامپوی تخم مرغی است. شامپو کے واو، کیونکہ یہ واول ہے شامپو، ان میں واو ہے، اس کے ساتھ دوسرا لفظ جوائن ہوگا تو اس کے ساتھ چھوٹی یا لگتی ہے، شامپو یہ چھوٹی یا لگا کے۔ این شامپو یہ تخم مرغی است. این سوپ ایرانی است. یہ ایرانی سوپ ہے۔ این سوپ ایرانی خیلی خوشمزه است. یہ ایرانی سوپ بڑا مزیدار ہے۔ این سوپ ایرانی خیلی خوشمزه است. این سوپ پاکستانی است. اس طرح آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ اب ان الفاظ کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، پے لگانا ہے، پاپ میں 2 پے شروع اور آخر میں، ژاپن میں، آشپز میں اور زپ میں، ہواپیما، شیمپو اور سوپ میں بھی پے لگائیں گے اور رائٹنگ پریکٹس کر لیں گے۔ اب تے والے الفاظ، تھاب، تھاب پچھلے والے چیپٹر میں پڑھا تھا، یعنی جھولا، بچوں کے جو جھولا ہوتا ہے۔ این تھاب در پارک است. این تھاب در خانه من است. این تھاب بچه من است. یہ میرے بچے کا جھولا ہے۔ تھوپ یعنی بال، گیند کو کہتے ہیں تھوپ۔ این توپ سہیل است. یہ سہیل کی گیند ہے۔ این توپ احمد است. این توپ فوتبال است. یہ فٹ بال والا بال ہے۔ این توپ باسکٹ بال است. آن توپ والی بال است. اس طرح مختلف اسپورٹ کے جو گیند ہوتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں۔ آتش، آتش خطرناک است. اردو والا خطرناک فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دختر بیٹی اور لڑکی دونوں کے سینس میں دختر استعمال ہوتا ہے۔ این دختر زہرا است. یہ زہرا کی بیٹی ہے۔ ادھر دیکھیں بیٹی کے ترجمہ ہو گیا۔ این دختر احمد است. یہ احمد کی بیٹی ہے۔ این دختر پاکستانی است. یہ لڑکی پاکستانی ہے۔ ادھر دیکھیں لڑکی کے سینس میں ترجمہ ہوا، تو دختر کا لفظ بیٹی اور لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جملے میں دیکھنا پڑے گا۔ این دختر ایرانی است. یہ ایرانی لڑکی ہے۔ اس میں زیر لگا بھی سکتے ہیں، زیر کے بغیر بھی صحیح ہے، کوما لگا کے بھی صحیح ہے۔ این دختر، یہاں پہ کوما لگائیں گے، یہ بچی، یہ لڑکی ایرانی است، ایرانی ہے۔ این دختر پاکستانی است. یہ لڑکی پاکستانی ہے۔ این دختر پاکستانی است. یہ پاکستانی لڑکی ہے، یہ بھی صحیح ہے، یعنی دونوں الفاظ کو ملا کے بولے تب بھی صحیح ہے، الگ الگ بولے کوما لگائیں تب بھی صحیح ہے۔ دست یعنی ہاتھ، دست بالای دست بسیار است. یہ فارسی کا ایک ایڈیم ہے۔ دست بالای دست یعنی ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ، بسیار است یعنی بہت زیادہ ہے۔ ایک ہاتھ اوپر ہو تو اس ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ بھی اوپر ہو سکتا ہے، یعنی جتنا آپ اپنے آپ کو طاقتور سمجھو گے، آپ سے بھی طاقتور کوئی اور بھی ہوگا۔ دست بالای دست بسیار است. در جهان فیلم است بسیار است. فارسی کا ایک شعر ہے جو ضرب المثل بن گیا ہے۔ اب اتاق یعنی کمرہ، کھتری یعنی وہی کیٹل جو انگلش کا لفظ ہے، کھتری ہوتا ہے فارسی میں۔ سوت یعنی یہ سیٹی جو بچے بجاتے ہیں یا ریفری کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اتاق کمرہ۔ این اتاق من است. این اتاق احمد است. اتاق پہلے آئے گا اور احمد بعد میں آئے گا، دیکھیے اردو سے الٹا ہے۔ احمد کا کمرہ، جیسے ہم لوگوں نے اسی چینل کے شروع کے ویڈیوز میں بتایا ہے، درخت سیب میں جو بتایا تھا درخت پہلے آئے گا، اور اردو میں پہلے درخت آتا ہے سیب بعد میں آتا ہے، لیکن فارسی میں الٹا ہے، پہلے درخت آتا ہے پھر سیب آتا ہے۔ درخت سیب، سیب کا درخت۔ اسی طرح اتاق احمد، احمد کا کمرہ، ٹھیک ہے، الٹا کر کے ہم فارسی میں ترکیب بناتے ہیں۔ اتاق احمد، اتاق زہرا، اتاق سارا،
این اتاق سارا است. این اتاق زیبا است. یہ کمرہ خوبصورت ہے. این اتاق بزرگ است. بزرگ in the sense big. وہ ایجٹ والے بزرگ کو بزرگ نہیں کہتے ہیں فارسی میں، بگ کو فارسی میں بزرگ کہتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھے، کچھ الفاظ اردو میں دوسرے معنی میں ہیں اور فارسی میں دوسرے معنی. ان میں سے ایک بزرگ ہے. بزرگ کا مطلب ایجٹ نہیں ہے، یعنی بڑا، بگ. این اتاق بزرگ است. یہ کمرہ بڑا ہے. این کتری جدید است. یہ کیٹل نیا ہے. کتری جدید یعنی نیا. سوت. این سوت داور است. داور ریفری کو کہتے ہیں. یا این سوت احمد است. یہ احمد کی سیٹی ہے. اگلے پیج میں یہ الفاظ کو آپ مکمل کریں. ان میں سے کچھ حروف مسنگ ہے، وہ آپ کو لکھنا ہے. اس کے آخری پیج میں دیکھیں ایرلینڈ، آئی لینڈ کے جو ملک ہے اس کے جھنڈا ہے. ایرلینڈ، الف یہ لکھنا ہے شروع میں، ملک کا نام ہے. پھول شروع میں پے لکھنا ہے، اردو میں جیسے پل ہم کہتے ہیں برج کو. پرشین، یہ پرشین کا ہی لفظ ہے پھول، بس پے کے ساتھ ہا کی آواز لگانی ہے. تھرازو، تھرازو، تے کے ساتھ بھی ہا کی آواز آنی چاہیے. تھرازو، اس کو بھی شروع میں تے لگائیں گے. اور لامپ، لیمپ جو انگلش کا لفظ ہے فارسی میں لامپ، پے کے ساتھ بھی ہا کی آواز آنی چاہیے. کھوت، کاف کے ساتھ آخر میں صرف تا لگے گا. دیکھیں کاف پیش کو، کھو، کاف کے ساتھ بھی ہا کی آواز آتی ہے اور تے کے ساتھ بھی ہا کی آواز. کھوت، کھوت یعنی کوٹ کو کہتے ہیں. صورتی، صورتی آخر میں چھوٹی آ آنی چاہیے. صورتی پنک کلر کو کہتے ہیں. صورتی پنک کلر. اب جملہ بنائیں گے. لیمپ کے ساتھ جملہ کیا ہوگا؟ این لامپ اتاق من است. لامپ اتاق من یعنی میرے کمرے کا لیمپ. لامپ اتاق من، میرے کمرے کا لیمپ. اردو میں ہم جیسے بناتے ہیں میرے کمرے کا لیمپ، الٹا کر کے یہ تینوں الفاظ کو الٹا کریں گے تب فارسی بنائیں گے. میرے کمرے کا لیمپ، دیکھیں لیمپ اینڈ میں آتا ہے تو پورشن میں پہلے لامپ آئے گا. لامپ اتاق من. یہ رول الٹا کرنے والا رول کو ضرور ذہن میں کلیئر کرے تاکہ صحیح جملے بنا سکے. لامپ اتاق احمد یعنی احمد کے کمرے کا لیمپ. این لامپ اتاق احمد است. آن لامپ اتاق پدر است. وہ ابو کے کمرے کا لیمپ ہے. کھوت یعنی کوٹ. این کھوت من است. یہ میرا کوٹ ہے. آن کھوت قهوه‌ای پدر است. وہ ابو کا براؤن کوٹ ہے. این کھوت صورتی مادر است. یہ امی کی پنک کلر کا کوٹ ہے. یہ امی کا پنک کلر کا کوٹ ہے. این کھوت صورتی مادر است. اس طرح. اب ایرلند مثلا این پرچم ایرلند است. این پرچم کشور ایرلند است. کشور حسین والے سے یاد رکھے، کشور کا مطلب ہے ملک. کشور فارسی میں کاف کو ہا کے ساتھ ادا کرتے ہیں. پے کے تے اور چے میں ہا لگنا چاہیے. کشور. این پرچم کشور ایرلند است. پل. این پل طبیعت است. ایران میں ایک بہت بڑا اور مشہور پل ہے جس کا نام ہے پل طبیعت. این پل طبیعت است یا این پل شهر اهواز است. یہ پل برج جو نظر آتا ہے یہ شہر اہواز میں یہ پل واقع ہے. تو این پل شهر اهواز است. یا دوسرا جملہ بنائیں. این پل در شهر لاہور است. یہ پل لاہور شہر میں ہے. شہر میں کے لیے در آئے گا. در شهر لاہور، لاہور شہر میں. این پل در شهر لاہور است. یہ پل شہر لاہور میں ہے. ترازو. این ترازوی مغازه است. مغازه میم غین الف ز اور گل والا ہا. مغازه شاپ کو کہتے ہیں، دکان کو کہتے ہیں. این ترازوی مغازه است. ترازو کے اینڈ میں کیونکہ واول ہے، دوسرے لفظ کو جب جوائن کریں گے چھوٹی یا لگا کے جوائن کریں گے. ترازوی مغازه یعنی دکان کا ترازو. ترازو یہ چھوٹی یا لگا کے. ترازو یہ مغازه. این ترازو یہ مغازه است. اس طرح آپ جملے بنا سکتے ہیں. اب صورتی کے ساتھ. روسری من صورتی است. روسری من یعنی میرا اسکارف صورتی است، پنک کلر کا ہے.
لباس من سرمئی است، میرے کپڑے، میرا لباس سرمئی یعنی ڈارک بلو، نیوی بلو کلر کا ہے۔ اینڈ میں دیکھیے ایک ٹیکسٹ ہے فلپ کے بارے میں۔ فلپ ایرلینڈی است، فلپ آئرلینڈ کا ہے۔ او در ایتالیا زندگی میکند، اگرچہ وہ آئرلینڈ کا ہے لیکن وہ اٹلی میں زندگی گزارتا ہے، وہ اٹلی میں رہتا ہے۔ He lives in Italy. او در ایتالیا زندگی میکند۔ فلیپ مترجم است، فلیپ جو ہے وہ مترجم ہے، مترجم نہیں مترجم۔ اردو میں ہم کچھ لوگ مترجم کہتے ہیں لیکن یہ مترجم ہے، تشدید نہیں ہے اس میں۔ مترجم یعنی ٹرانسلیٹر، فلپ ٹرانسلیٹر ہے۔ او یعنی وہ، در یک شرکت، در یعنی ان، یک یعنی ایک، شرکت یعنی کمپنی۔ او در یک شرکت، وہ ایک کمپنی میں، در کا مطلب ہے میں، وہ ایک کمپنی میں کار میکند یعنی کام کرتا ہے۔ او در یک شرکت کار میکند، وہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے۔ او برای تعطیلات کریسمس به ایران میرود، وہ کرسمس کی چھٹیوں کے لیے ایران جاتا ہے۔ او برای تعطیلات کریسمس به ایران میرود۔ فلیپ زبان فارسی را دوست دارد، فلیپ کو زبان فارسی پسند ہے، فلیپ زبان فارسی پسند کرتا ہے۔ فلیپ زبان فارسی را دوست دارد، را کا مطلب ہے کو، فلیپ زبان فارسی را، فلیپ فارسی زبان کو، دوست دارد پسند کرتا ہے۔ تو ادھر فلپ کے جگہ آپ اپنا نام یا کسی جاننے والے کا نام لکھیں اور ملکوں کا نام بھی چینج کر کے ایران اور دوسرے ملکوں کا نام پاکستان وغیرہ لگا کے اس ٹیکسٹ کو اپنے بارے میں یا کسی جاننے والے کے بارے میں ٹیکسٹ کو چینج کر کے پریکٹس کر لے کہ ٹیکسٹ رائٹنگ متن نویسی فارسی میں کیسا ہوتا ہے۔ مثلا احمد پاکستانی است، او در ترکیه زندگی می کند۔ احمد مثلا معلم است، او در یک مدرسه کار می کند یا او در یک دانشگاه کار می کند۔ او برای تعطیلات عید الفطر به پاکستان می رود۔ احمد زبان فارسی را دوست دارد۔ اس طرح آپ ٹیکسٹ کو چینج کر سکتے ہیں۔ موفق و پیروز باشید عزیزان من۔